کی آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے نہیں میں پاتا ان احکامات میں جو وحی کیے گئے ہیں میری طرف کسی چیز کو حرام، علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر جس کو وہ کھائے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ ہو وہ مردار، او دما مسفوحا، یا یہ کہ ہو وہ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، پس بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقا، یا نافرمانی والی چیز ہو، اہل لغیر اللہ بہ، جس کو نامزد کیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر۔ گزشتہ رکوعوں میں مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام بنایا ہوا تھا، اور نام وہ اللہ تعالیٰ کا لگا دیتے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے، جو صریح افتراء تھا جھوٹ کا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں واضح کر دیا کہ میں رب نے کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے اور جن سے تم نے بچنا ہے۔ ارشاد فرمایا قل لا اجد، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے نہیں میں پاتا ان احکامات میں جو وحی کیے گئے ہیں میری طرف، محرمن، کسی چیز کو حرام، کہ تم نے اپنی طرف سے چیزوں کو حرام بنایا ہوا ہے، فلاں جانور کا دودھ فلاں کے لیے حرام ہے، فلاں کا گوشت فلاں کے لیے حرام ہے، فلاں کی سواری فلاں کے لیے حرام ہے، فلاں مذکر فلاں کھا سکتا ہے، فلاں مؤنث فلاں کھیتی ممنوع ہے، تو کسی چیز کو میں حرام نہیں پاتا اپنے اوپر نازل کردہ احکامات کو، علی طاعم، کسی کھانے والے پر، یطعمہ، جس کو وہ کھاتا ہے۔ آگے پھر استثناء کر دیا کہ ہاں چند چیزیں ہیں جن کی حرمت اس آیت مبارکہ میں آئی ہے، جو نص قطعی سے یعنی شریعت اور قرآن کی روح سے حرام ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ ہو وہ جانور مردار۔ میتۃ کا معنی ہے مردار، اور مردار اس جانور کو کہا جاتا ہے جو غیر شرعی طریقے سے جس کو ذبح، شرعی طریقے پر جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، غیر شرعی طریقے سے وہ مر جائے کسی طریقے سے، تو وہ جانور میتۃ کہلاتا ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کے عین اصول، قاعدے اور ضابطے کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور حلال ہے، وہ میتۃ نہیں ہے۔ تو غیر شرعی طور پر جس کو ذبح کیا گیا ہو وہ مردار ہے، اس کا کھانا جو ہے حرام ہے، قطعاً اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے اور تصوف کے امام گزرے ہیں، یہاں ایک ضابطہ، ایک فائدے کی بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کے اندر بعض زہریلا مادہ جو ہے پیدا کیا ہے۔ یہ جانور جن کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے اندر
زہریلا مادہ جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ مقدار میں کم ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جس وقت اللہ رب العزت کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ زہریلا مادہ جو ہے وہ خون کے راستے سے خون کے ساتھ نکل جاتا ہے، خون کے ساتھ نکل جاتا ہے، اور پھر اس جانور کا گوشت جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں دیتا، ہمارے لیے مفید ہو جاتا ہے۔ ایک ذبح کرنے کی گویا کہ یہ بھی وجہ ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یا ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، توجہ، جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہم چھری چلاتے ہیں تو جو تیزی کے ساتھ خون ناڑوں اور رگوں کے کٹنے سے نکلتا ہے، اس کو عربی زبان میں قرآن کی اصطلاح میں دم مسفوح کہتے ہیں۔ دم کا معنی خون اور مسفوح کا معنی تیزی کے ساتھ چلنے والا، تیزی کے ساتھ بہنے والا۔ تو صرف وہی خون حرام ہے جو بوقت ذبح نکلتا ہے، اس کے علاوہ بعد میں جو گوشت کے اوپر خون لگا ہوتا ہے، بعد میں جو گوشت کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ خون جو ہے حلال ہے۔ اگر کوئی آدمی ویسے ہی بغیر دھوئے کے گوشت اٹھا کر اپنی ہانڈی میں، ہنڈیا میں یا دیگ میں ڈال لیتا ہے، دھوتا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ حلال ہی ہے، کوئی کسی قسم کی قباحت اور ممانعت جو ہو وہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ نظافت پسند ہے، یہ دوسروں کے لیے صفائی کو بہترین سمجھتا ہے۔ اگر دھو لے تو نور علی نور ہے، بہت اچھا ہے، لیکن بار بار دھونے سے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا دھو لیا جائے کہ اس کے اوپر سے جو خون ہے وہ نکل جائے، اور اس کے بغیر انسان دھوئے بغیر اس کو سکون اور آرام نہیں آتا۔ باقی اتنا مسئلہ آپ نے سن لیا کہ بوٹیوں اور گوشت کے اوپر جو خون لگا ہوتا ہے ذبح کے بعد وہ خون حلال ہے، اگر ویسے ہی کوئی گوشت کو اٹھا کر پکا لے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح او دم مسفوحا ان یکون میتا، وہ جانور جو مردار ہو جاتا ہے وہ بالکل ناپاک ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کے اوپر جو کھال ہوتی ہے، جو چمڑا ہوتا ہے، اس کو اگر اتار لیا جائے تو وہ دباغت دینے کے بعد، رنگنے کے بعد اس چمڑے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک گواہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک موٹی تازی بکری جو ہے وہ مردار ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک موٹی تازی بکری جو ہے وہ مردار ہو گئی، خود بخود مر گئی، اور لوگ اس کو کھینچ کر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر دور پھینکنے کے لیے جا رہے تھے تاکہ دوسروں کو بدبو نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا، آپ نے فرمایا ہلا اخذتم احابہا، اس کا چمڑا تم نے کیوں نہیں اتار لیا؟ صحابہ کہنے لگے حضرت یہ تو مردار ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا چمڑا اتار لیتے، اس کو دباغت دینے کے بعد یعنی رنگنے کے بعد جو انتظامات کرتے ہیں چمڑا منڈی میں، دباغت دینے کے بعد، رنگنے کے بعد وہ چمڑا تمہارے استعمال کے اندر آ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جانور اگر مر جائے اس کا چمڑا آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، اتار لیا جائے اور باقی جو ہے اس کو پھینک دیا جائے۔ تو یہ معنی ہے الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ ہو وہ مردار، وہ بھی حرام ہے، او دم مسفوحا، یا یہ کہ ہو وہ بہنے والا خون، وہ بھی حرام ہے۔ اور بہنے والے خون کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں، وہ یہ ہے کہ بعض علاقوں میں بعض جاہل قسم کے لوگ یہ خرگوش کو بوقت ذبح، بعض علاقوں میں بعض جاہل قسم کے لوگ خرگوش کو بوقت ذبح اس کی ناڑوں سے نکلنے والا خون جو ہے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور مشہور ہے ان علاقوں میں کہ یہ خون جو ہے یہ کھانسی کا علاج ہے۔ یاد رکھیے قرآن شریف نے جب دم مسفوح کہہ دیا کہ بہنے والا ناڑوں سے بوقت ذبح جو خون نکلتا ہے یہ حرام ہے، تو علماء کرام اس کے ذیل میں تفسیروں میں یہ مسئلہ لکھتے ہیں
ایسے خون کا نہ ظاہراً استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی باطناً استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بدن کے ظاہری حصے پر بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے کسی بیماری کے لیے، اور اس کو پی بھی نہیں سکتے کہ اندرونی کھانسی ہے، اندر کی بیماریاں باطنی بیماریاں ہماری دفع اور ختم ہو جائیں، ایسا کرنا قطعاً حرام ہے، گناہ ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو گویا کہ وہ حرام کے زمرے کے اندر داخل ہوگا۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، چیزوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ خنزیر کے گوشت کی جب باری آئی، پہلے زمانے کے اندر یہ دوسرے علاقوں کے اندر ملکوں کے اندر بھی لوگ کھاتے ہیں، اور آج بھی اس کے گوشت کے کھانے کے اندر کمی نہیں ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، پس بے شک وہ ناپاک ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اس سے دور رہنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور خنزیر جو ہے، خنزیر اور شراب، یہ دونوں چیزیں نجس العین ہے۔ 7ویں سپارے کی ابتدائی آیات میں آخری صفحے پر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، وہاں بھی شراب کی حرمت کے ساتھ رجسن کا لفظ ہے، ناپاک اور پلید ہے، اور یہاں خنزیر کے جب گوشت کی باری آئی تو یہاں بھی انہ رجسن اللہ تعالیٰ نے کہہ کر اس کو گندگی قرار دیا۔ اور خنزیر جو ہے وہ تو بالکل نجس العین ہے۔ شراب اور خنزیر، ان دونوں چیزوں کی مسلمان بے شرابی نہیں کر سکتے، مسلمان ان دونوں چیزوں کی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح خنزیر جو ہے اس کی کھال بھی نجس العین ہے، اس کے بال جو بدن پر ہیں وہ بھی نجس العین ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی نجس العین ہے، اس کا خون جو ہے وہ بھی نجس العین ہے، اس کا گوشت بھی ہے وہ بھی نجس العین ہے، اس کا لعاب جو منہ سے نکلنے والا ہے وہ بھی نجس العین ہے۔ اس لیے خنزیر کی ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اور دوسرے جانور جو مردار ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بکری کا مسئلہ سنا، جو جانور خود بخود بغیر شرعی طریقے سے مر گیا، مردار ہو گیا، اگر ہمارا کپڑا، ہمارا بدن کسی وجہ سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو ہمارے کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن خنزیر نجس العین ہے، اس سے ہر حال میں بچنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 کا آدھا حصہ بیان ہوا۔ اللہ تعالی حق بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور جن مردار چیزوں ناپاک چیزوں سے ہمیں بچایا ہے اس سے دور رہنے کی توفیق دے۔